صبر کی ایک تقسیم ہے جو علماء نے کی ہے. 3 بنیادی قسم کے صبر ہیں. الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے، چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، مئی اور جون کا روزہ ہو. یہ جو ہے صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت پر، اللہ کا حکم ہے. آپ کہیں گئے ہوئے سوات کا اذان، صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے، پانی موجود ہے لیکن یخ ہے، ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا، اتنا یخ. لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، صبر کرنا پڑے گا. یہ صبر علی الطاعہ کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا، جھیلنا، اس کی سختی کو برداشت کرنا، اس میں جو تکلیف ہو اس کو جھیلنا. اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ، وہ بات دوسری ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اسے بہرحال وضو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو، وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے، پانی تو اویلیبل ہے. تو صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، تمام احکام جو ہے شریعت قانون پر عمل کرنا جو ہے. اب صبح کا وقت ہے، ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا ہو، فجر کے قریب آ کر کچھ سکون سا ہو جاتا، سو جاتا. یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہوتی ہے صبح کی. اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، صبح کا اٹھنا تو تم پر بہت بھاری. یہ صبر علی الطاعہ، صبر علی الاطاعہ ہوگا کہ کچھ بھی ہے، بہرحال فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھنا ہے، لازماً اٹھنا ہے. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا چلی ہے، سخت گرمی کا موسم ہو، حبس میں رات گزری ہو، صبح کے وقت کوئی نسیم سحری تھوڑی سی چلے گی اور ایسی لوریاں دے گی، ایسی تھپکیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ بس میں اب آرام کروں، سو جاؤں. اٹھنا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز فرض ہے. تو الصبر علی الطاعہ. دوسرا صبر ہے الصبر عن المعصیہ، معصیت سے رک جانا، صبر کرنا. کوئی لذت ہے کام و دہن کی لیکن ہے ممنوع، غلط ہے، حرام شے ہے، لہذا رکنا ہے. یہ ہے صبر عن المعصیہ. وہ ہے صبر علی الاطاعہ، اور یہاں آئے گا عن. الصبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا. ٹیمپٹیشنز کتنی بھی ہوں، کتنا بھی جو ہے اس کے لیے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہو، کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ ابھر رہا ہو، روکنا، تھامنا، بند لگا دینا آگے. یہ صبر ہے. تیسرا صبر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الایذاء، آزمائش پر صبر کرنا اور ایذا پر صبر کرنا. اور صبر عن الطبع، یہ صبر علی البلاء جو ہے، اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے انسان کا، ابتلاء، آزمائش. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ابتلاء آ رہا، آزمائش آ رہی ہے، جان دینا پڑے گی، مال دینا ہے. یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، آپ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، آیا اس میں آپ صابر رہتے ہیں یا اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خلاف؟ اجی ہمارے ساتھ تو اللہ نے کبھی کوئی خیر کیا ہی نہیں، سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے احسان کیے تھے، کیونکہ ایک آزمائش آ گئی. تو صبر علی البلاء. اب اس کے 2 حصے ہیں جو میں نے بیان کیے. ایک ہے صبر علی الایذاء، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، سخت ایذا پہنچاتا ہے. یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے، یہ ایذا فزیکل بھی ہو سکتی ہے. وربل ایذا، پاگل ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری عقل الٹی ہو گئی، اوندھی ہو گئی، تم کسی کوئی بری جو روح ہے اس کے زیر اثر آ گیا، کوئی جن تمہارے اوپر قابض آ گیا، شیطان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا، زبان سے سکھایا جا رہا ہے. اور ایک یہ کہ مارا جائے، پیٹا جائے، جیل میں رکھ دیا جائے،
بھوکا رکھا جائے، ایذا پہنچائی جائے۔ اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں، جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایذا سے تو یہ باز نہیں آئے، اپنی بات سے جمے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر کچھ لالچ دیا جاتا ہے، دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، تم یہ بات چھوڑ دو، دیکھو ہم تمہیں قریش کی جس عورت کی طرف اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے، ہم اس سے شادی کر دیں گے تمہاری، تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، تمہارے بتوں کو برا نہ کرو، یہ نہ کہو یہ بات نہیں۔ اب یہ طمع ہے، ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا ایذا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ مشکل ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کی زندگی میں ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر جب انہیں جیل میں ڈالا گیا، مارے ماری گئیں، الفاظ یہ آتے ہیں تاریخ میں کہ انہیں وہ مار ماری گئی کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو چنگھاڑ اٹھتا، لیکن ان کے آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے، برداشت کیا۔ پھر زمانہ بدل گیا، اب خلیفہ کوئی اور ہو گئے، اور ان کا اپنا موقف وہی تھا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے، تو اب دارالخلافہ سے، ایوان خلافت سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کہ یہ خلیفہ نے آپ کو بھیجی ہے۔ اس پر حضرت امام احمد بن حنبل رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں ہوں، یہ آزمائش سختر ہے اس مار سے کہ مجھے جیل کے اندر پڑ رہی تھی، اس سے رکنا بہت مشکل ہے۔ تو میں نے یہ صبر کی قسمیں آپ کو گنوا دی، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، نمبر 3 صبر علی البلاء، علی الابتلاء، اس کی 2 قسمیں، صبر علی الایذاء، اس کی 2 قسمیں، زبانی کلامی وربل یا فزیکل جسمانی طور پر تکلیف پہنچا کر، اور پھر صبر عن الطمع، ٹیمپٹیشنز کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ صبر کی قسمیں ہیں۔